السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادبکاریاں اور میں نسیم عباس. یہ ہے دانیہ خان اور ہم آج بہت عرصے بعد شو کر رہے ہیں. معذرت، پچھلے دنوں میں محرم بھی تھا اور کچھ دانیہ جو ہے وہ ذرا منظر سے غائب تھی. کہاں غائب تھی؟ او مائی گاڈ، میں ہنزا گئی ہوئی تھی. ویسے غائب تو تم تھے لیکن میں ہنزا گئی ہوئی تھی اور بہت مزہ آیا مجھے. ہنزا سے آگے حسینی ایک گاؤں ہے، وہاں ہم گئے تھے اور اٹس دا ٹفسٹ برج ٹو کراس ان دا انٹائر ورلڈ. جہاں پہ وہ گاؤں بیسڈ ہے نا، تو ساری دنیا کا مشکل ترین برج ہے کراس کرنے کو. اچھا، کراس کر لیا آپ نے؟ ہاں نہیں، میں نے نہیں کیا، الاؤڈ ہی نہیں، لوکلس کو صرف الاؤڈ ہے. سو لیکن ہم وہاں گئے، بہت مزہ آیا. اور تمہیں پتہ ہی ہے ہنزا کا، تو وہاں تو آپ نے کچھ بہت لکھا ہوگا، دیوان لکھنا الاؤڈ نہیں اتنا زیادہ تو نہیں لکھا، ایک نظم ضرور لکھی ہے. نظم لکھی ہے؟ ہاں سنائے. ایسا کبھی کبھی کر لینا چاہیے، سن لینا چاہیے. ہاں یار دیکھ لیں آپ لوگ کیسی بدتمیزی ہے یہ شخص میں. نہیں، کبھی کبھی آپ کو پتہ، کبھی کبھی سنتا ہوں. چلیں جی ارشاد. تم کبھی کبھی سنو، اس لحاظ میں سن رہا ہوں کہ دور سے ہو کے آئی ہیں اتنا عرصہ. تم نہ سنو کہ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. چلیں لوگوں کو سنائیں، مجھے نہ سنائیں، میں داد تم بھی سن لو. نہیں تم بھی سن لو. اچھا میں تھوڑا سا تمہیں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ اور یہاں پہ جو میں نے فرق دیکھا، جو لوگ ہنزا جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ اسپیسیفکلی اپر ہنزا میں، خوبصورت تو پورا پاکستان ہی ہے لیکن اسپیسیفکلی اپر ہنزا میں جو، یہ پیڑ جملہ ہے کیا کہ سارا پاکستان خوبصورت نہیں، مطلب ایسے کہہ رہا ہوں شاید پیڑ کہ اپر ہنزا میں جو مورل ویلیوز اور جو ایتھکس اور جو اخلاقیات ہمیں نظر آتا ہے نا، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو. مطلب لٹرلی نظر کا پردہ کریں گے لوگ، جینڈر ایکوالٹی ہے، لحاظ کریں گے، مرافت کریں. کرائم ریٹ ہے ہی نہیں. لاسٹ مرڈر وہاں پہ سن 2000 میں ہوا تھا. 20 سال میں وہاں کوئی مرڈر نہیں ہوا. چائلڈ ابیوز، ہراسمنٹ، ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. سو یہ بہت زیادہ میجر ڈفرینس ہے. اگلا چانس کب ہے ویسے مرڈر کا وہاں پہ؟ پنجابی اسی اسپیڈ سے جاتے رہے تو کوئی پتہ نہیں کب. چلے جی ارشاد. اچھا تو پھر میں نے یہ اس کانٹیکس میں لکھی ہے کہ جب بشر خدا بنا، اچھا جیسے کہ ہمارے رویے ہیں. سو جب بشر خدا بنا نظم کا عنوان ہے. محسن کی اجازت سے. کیا جی ٹی روڈ کے کنارے نفاست سے گارے کو جان بخشتے، کمہار کا انٹلیکٹ مجھ سے زیادہ ہے. کیا فٹ پاتھ پر 8 سالہ بچہ گرم آنڈے کی آواز لگاتا، میلی شکل اور ہیرے جیسی آنکھیں لیے مجھ سے بہتر سوچ رکھتا ہے. وہ جو کہتا ہے گرم انڈے، وہ بالکل. واہ، دوبارہ سنائیں. کیا جی ٹی روڈ کے کنارے نفاست سے گارے کو جان بخشتے، کمہار کا انٹلیکٹ مجھ سے زیادہ ہے. کیا فٹ پاتھ پر 8 سالہ بچہ گرم آنڈے کی آواز لگاتا، میلی شکل اور ہیرے جیسی آنکھیں لیے مجھ سے بہتر سوچ رکھتا ہے. ہیرے جیسی، کیا بات. کیا ایک شرابی ایک نمازی سے عمل میں برتر ہو سکتا ہے. کیا محبت، ایثار، احسان اور وفا کسی ترازو میں ماپے جا سکتے ہیں کہ میری قربانی بڑی ہے یا تمہاری محبت. رشتے چائنا بون کی کراکری مانند ہے، لاکھ سنبھالنے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اپنی غلطی ہو کہ غیر کی مداخلت، ٹوٹے برتن پھینکے جا سکتے ہیں پر لفظوں کی بھاری ضرب سہتے زخمی رشتے دل کے خانہ نمبر 9 میں چبھتے رہتے ہیں پر پھینکے نہیں جاتے. مگر جب بشر خدا بنا، اس نے سب سے پہلا قتل اخلاق کا کیا اور نفرت کی دوزخ میں جوک در جوک نسلیں دھکیلنے لگا. تنقید آسان ہے، تخلیق مشکل. واہ 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 واہ، دوبارہ کہیں. واہ. تنقید آسان ہے، تخلیق مشکل. کسے ثواب ملے گا کسے عذاب، شہید کون ہے ہلاک کون. احتساب انسان کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام تھا. خدا کے واسطے خدا کو اپنا کام کرنے دو. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واقعی بہت اچھی نظم. بہت شکریہ. نظر آ رہا ہے کہ آپ نے دور گئی ہیں وہاں سے نظم لے کے آئی ہیں. اچھا تو نظم کی بات آپ نے چھیڑ ہی دی. چلو دل نہیں تھا ویسے یہ بات موضوع چھیڑنے کا، بہت وسیع موضوع ہے لیکن ادب پہ اس پہ بہت عرصے سے جنگ چھڑی آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار نظم سپیریئر ہے، نظم سے آگے کچھ بھی نہیں. بالکل. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، غزل سپیریئر ہے، شہنشاہ جذبات ہے اور غزل ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس نظم کی سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل. مجھے یہ لگتا ہے کہ نظم بہتر ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نظم بہتر ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک، کوئی موضوع لینا ہے اور پھر آپ نے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنا ہے. پورا خیال آپ کا جسٹیفائی ہونا چاہیے ورنہ نظم بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. غزل میں تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دو. یہ کچھ بھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب آپ اس کو چراغ چلاؤ اور ہوا سے بجھ گیا اور
مطلب ایک جملے میں آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ غزل سردی. ہاں کیونکہ وہ ردمک ہے نا شاید اس لیے زیادہ. ٹھیک ہے. اور عام لوگ تک پہنچتی بھی ہے آسانی سے شاید. ہاں کیونکہ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے, رائم میں ہے, لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. نظم ظاہر سی بات ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا ٹیمپرامنٹ ہو, وہ پوری نظم پڑھیں پھر اس کو سمجھیں پھر اس کے موضوع کو. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم وہ لوگ پڑھتے یا سنتے ہیں جو ایک پڑھنے والوں کی کریم ہے, اوپر والی جو لاٹ. بالکل, جو پوری چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اس کا کانٹیکٹ سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. غزل کا شعر تو کوئی بھی بندہ مطلب میں آج سے 100 سال بعد ایسا لگ رہا ہے میں انٹرویو اچھا آج سے 100 سال بعد کیا کوئی نظم جگہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوگی یا غزل نکل جائے گی یا کوئی ختم ہو جائے گا یا؟ اچھا میرے مطابق تو ویسے دیکھو ابھی تک تو غزل کو ہی زیادہ اہمیت ملی ہے اور فوقیت ملی ہے, اور لوگ کہتے ہیں لیکن غزل ہر دور میں یہ کہا بھی جاتا رہا کہ غزل تو اب جا رہی ہے. نظم جب آئی, جب نظم نے حملے شروع کیے تو کہا جاتا تھا کہ غزل تو اب گئی, اب تو جا, لیکن غزل نے اپنا وجود برقرار رکھا. مجھے تو غزل کہیں جاتی نظر نہیں آتی, موسٹ امپورٹنٹلی اس لیے کیونکہ موسیقی میں شامل ہے. گائی بہت ساری غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو گائی جاتی ہیں اور پھر انٹرٹینمنٹ بالی ووڈ ہالی ووڈ مطلب ان چیزوں کا حصہ بن جاتی ہیں. سو اس لیے وہ تو کہیں نہیں جا رہی. نظم کو مجھے لگتا ہے کہ شاید نظم اپنی, مجھے یہ لگتا ہے مطلب کوئی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, مجھے لگتا ہے کہ نظم اپنی ایگزسٹنگ ساخت بھی کھو دے گی, ٹوٹلی پروز میں کنورٹ ہو جائے گی. جیسے انگریزوں میں مطلب انگریزی ادب میں پروز پوئٹری یعنی اس میں سے جو ردم ہے, میٹر ہے, وہ نکل جائے گا. ہاں مجھے ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا تمہیں کیا لگتا ہے کہ نظم بہتر ہے یا غزل؟ نہیں, دونوں بہتر ہیں. میں جو غزل کہتا ہوں تو میں تو غزل پہ, مجھے نظم کیوں بہتر ہے غزل؟ تم کہنی نہیں, ابھی تک ایک دو ہی کہی ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ غزل میں شاید دیکھیں کم لفظوں میں زیادہ بات بڑی کہنا ایک مشکل کام ہے. غزل میں آپ کے پاس, شاعر کے پاس مارجن بہت کم ہوتا ہے, بہت کم, اس کا راستہ بہت تنگ ہوتا ہے نا, بہت کم, ایک ہی مصرے میں ایک ہی شعر میں اس نے پوری بات کہنی. اور پھر چونکہ دیکھیں غزل میں اگر لیٹس سپوز ایک غزل کے پہلے شعر میں شاعر ایک بات کر رہا ہے, اس کی تائید کر رہا ہے, اگلے ہی شعر میں شاید اس کی تردید کر رہا ہے کسی بھی بات. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ غزل زیادہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں, عام آدمی اس سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے اور وہ لوگوں تک زیادہ پہنچتی ہے. اور ادب وہ ہے جو لوگوں تک پہنچے. سوشل میڈیا گوسپ, ہاں اچھا ایک تو بڑا سیریس ٹاپک ہے, اس میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایک تھوڑا سا ذرا پہلے ذرا لائٹ ویٹ پہ کر لو پھر سیریس پہ کر لو. آپ کی کتنی فیک آئی ڈیز ہیں؟ میری کوئی فیک آئی ڈی نہیں ہے, مجھ سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. تو میں نے سنا ہے کہ لوگوں کی ہوتے ہیں. ہاں لوگوں کی ہوتی ہیں, اسپیشلی شاعروں کی ہوتی ہیں. 10-12 فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں, نیچے وہ آ کے کامنٹس بھی کرواتے ہیں اور مطلب ادھر ادھر. ہاں بالکل ہوتے ہیں. نہیں میری نہیں ہے کوئی بھی. تمہاری ہے؟ بنا لینا یار, مطلب ٹرینڈنگ ہے آج کل. اچھا جو شاعر میل ہوتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں وہ فیمیل آئی ڈیز بناتے ہیں, تو میں کیا میل آئی ڈیز بناؤں؟ ہاں ایک ایک تصویر لگائیں ہیں. اور ہاں میرے میل آئی ڈیز کا یہ نقصان ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ ان کے فالوورز اور لائکس بہت کم ہوتے ہیں. اوہ یہ ایک سوال ہے. تو پھر میں وہ کر لوں نا, منہ کٹی تصویریں جو لڑکیاں لگاتی ہیں, آپ ایسا نام رکھیں پتہ ہی نہ چلے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے, ایسے فردوس, عصمت, منظور, پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اچھا ایسے نام. اچھا ایسا ہو رہا ہے اصل میں ادبی حلقوں میں, ایسا ہو رہا ہے. ڈسکس کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آئی ڈیز سے پرہیز کیا کریں. جب بھی کسی کو ایڈ کرنا ہو تو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں, کنفرم کریں کہ یہ ایک اوتھینٹک آئی ڈی ہے. ہاں کنفرم کر لیا کریں اور پوچھ لیا کریں کہ یار مطلب, بلکہ یہاں تک انکشاف ہوئے ہیں کوئی بہت اچھے شاعر وہ کسی اور آئی ڈی سے شاعری کر رہے تھے, اور میں نام نہیں لوں گا, میرے پاس اندر کی خبر ہے لیکن وہ میں ابھی بریک نہیں کرنا چاہتا. تو وہ ثبوت کے ساتھ بریک کریں گے کہ وہ کسی اور نام کے ساتھ ایک مرد رائٹر ہیں, لڑکی کے نام سے لکھ رہے تھے اور بہت داد سمیٹ رہے تھے, اور تصویریں بھی ڈال رہے ہوتے تھے لڑکی کی, اور تصویریں بھی خوبصورت ہوتی تھی. تو پتہ نہیں کہاں سے لیتے تھے وہ یار, یہ مجھے بتانا ہے آپ. ایک ہی لڑکی کی ساری تصویریں کیسے انہوں نے نکالی؟ یہ بھی ایک ہی لڑکی ہوتی تھی اور اس کی بڑی کیجول پکس ہوتی تھی, یہ نہیں کہ کوئی فارمل پکس اور بڑی ہو. ویسے وہ میرے ساتھ بھی کیا پتہ اپنی فرینڈ لسٹ میں سے کسی کے نکال پتہ نہیں شاید. اور دوسرا سیریس ٹاپک یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کے طرف سے ایک مخمور قلندری نام سے, بالکل ہاں بہت اچھا شاعر ہے, آپ کو میں نے بھیجا تھا, بڑا جیدار آدمی ہے. ہاں ان کا تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ ان کا تعلق سرائکی صوبے سے ہے, اور وہ ان کا جو کتاب کا جو انتصاب ہے, ان کی بھی کتاب آنے والی ہے, تو چلو یہ سمجھ سکتی ہیں. بتانا تھا نا, خیر ہی ہے. ہاں ہاں خیر.
تو جو کتاب کا انتصاب ہے ان کا، انہوں نے ان کا بہت دوست تھا، قریبی دوست تھا، بچپن کا دوست، اس کے نام کیا تھا اس کتاب کا انتصاب. لیکن وہی دوست جب کتاب چھپ کے آئی تو اس نے اس کتاب کی چھپائی کے دوران ہی مخمور کے والد کو قتل کر دیا فرقہ وارانہ بیس پہ، چونکہ ان علاقوں میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے اور شیعہ سنی اور یہ سب جو فسادات ہیں مذہبی بنیاد پہ بہت زیادہ ہیں، اور لٹرلی وہاں پہ قبرستان ہیں جو کہ صرف اس فسادات میں کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں. اور وہ ویڈیو کا بھی آپ کو کلپ دکھائیں گے، ہم دکھائیں گے، ہاں ہم کلپ دکھائیں گے کہ چونکہ اس میں اس نے کہا کہ یار اب اتنا ایسا دکھ آپ کریں کہ یار انتصاب ہے جو کہ عمر بھر ساتھ رہنا ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کے نام ہے جو آپ کے ہی باپ کا قاتل ہے اور جو آپ کا بچپن سے دوست ہے. وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یار محمود قلندری ایسے بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی سینس ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس وجہ سے میں کسی کو کیوں ماروں کہ وہ خدا کو ویسا نہیں مانتا جیسا میں مانتا. بالکل بابا صحیح فرمینے ہن ساڈا ویلا چنگا ویلا ہے، ساڈا ویلا سادہ ویلا ہے، سارے ویلے پاک دی قیمت ہے، سارے ویلے گال انگوٹھا ہے، سارے ویلے پردہ آکھی چاہیے، سارے ویلے گھراں چ باریاں ہن، سارے ویلے یاریاں ہن، سارے ویلے قاصد پکھڑو ہن، دھوں دس دیندے ہن وسوں دی، سب تارے رستہ لیندے ہن. بابا صحیح فرمیندے ہن سارے گھر دے نال کراڑاں دا ہی کھوئی باندھا راندا ہے، ہی چھٹ درباری لٹھاں دی پانی آن کے پیندی ہے. وہ پیار پرید دا ویلا ہے، نہ لٹھے کلمہ پڑھدے ہن نہ کھو دا پانی کافے. اور ان کا کلام جو ہے وہ ان کا کلام ہے بابا صحیح فرمیندے سن، ان کا وہ پرانے زمانوں سے ریلیٹ کرتا ہے، ان کی نظم ہے. اس نے زیادہ اپنی شاعری میں جوڑنے کی کوشش کی کہ ایک ہو جائیں، اور جیسے تم یہ بات کرو کہ میں کسی کو اس بیسس پہ کیوں جج کروں، کیوں ماروں، کیوں اس کے خلاف کوئی ایکشن لوں. وہ اس کا ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں پہ ہر طرف اس طرح اتنا فساد ہے، اور اس کے اپنے باپ اس فساد کا، اور وہ کہتا ہے میں نے اپنے دوست کو معاف کر دیا اس بات میں. اور مطلب وہ کہتا ہے کہ یار میں نے کہا نا کہ بہت جیدار کہتا ہے کہ یار اس کی آنکھوں میں وہ درد نظر آتا ہے. بالکل بالکل. کہتا ہے یار مارنے کی بھی وجہ ہونی چاہیے، اور ان وجوہات میں سے مذہب نہیں ہے. اس نے کہا کہ کوئی وجہ اور ہو سکتی ہے لیکن کم از کم مذہب نہیں ہو سکتی. تو محمود قلندری کو ہمیں ٹیگ بھی کر دیں گے ان کو ضرور پڑھیں آپ، ان کا کلام ضرور پڑھیں آپ، بہت مزہ آئے گا آپ کو. ایک افسوسناک خبر اردو ادب کے لیے، راحت اندوری صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک پورا عہد تھا جو جیسے لگتا ہے ختم ہو گیا. مطلب میں ان کو کبھی ملی نہیں ہوں ان پرسن، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی کو جانتے ہیں، جس طرح وہ مشاعروں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر پاتے ہو، جیسے وہ شعر پڑھتے تھے. ہاں بالکل پراپر اس انداز میں. وہ مطلب اچھا ان پہ بھی تنقید ہوتی تھی کہ مطلب یہ کمرشل شاعر ہے، بہت اچھے شاعر نہیں ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں زیادہ، تو ڈرامے بازی کر کے آگے آ گئے ہیں اور ڈرامے بازی کر کے لوگوں میں جگہ بنا لی ہے انہوں نے، بہت اچھے شاعر نہیں ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز بھی تو ہو سکتا ہے نا. مطلب کچھ لوگ اتنے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے اپنے فزیکل ایکسپریشنس کے ساتھ، کچھ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، سو مے بی وہ نیچرلی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر کچھ فیم کے ساتھ مزید بھی بندے میں نکھارا جاتا ہے. راحت صاحب نے نا ایک پروگرام میں ایک لطیفہ سنایا تھا جان ایلیا صاحب کے حوالے سے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. بالکل. کہتے ہیں میں ایک دفعہ پاکستان گیا اور کراچی میں ہم لوگ تھے اور حیدرآباد ہمارا مشاعرہ تھا. تو میں نے نا صبح جانا تھا، میں نے رات میں پوچھا جان بھائی سے کہ جان بھائی یہ حیدرآباد کراچی سے حیدرآباد کتنی دور ہے؟ تو اب جان صاحب اپنے سائل میں کہتے ہیں فاصلے کا نہیں پتا مجھے، ویسے 4 پیگ لگتے ہیں. کہا کہ فاصلے کا نہیں پتا، ویسے 4 پیگ لگتے ہیں. جان کے بارے میں نے جتنی بھی ریئل لائف کہانی سنی ہے وہ شراب سے تعلق ہے. تو راحت صاحب کا جانا واقعی افسوسناک چیز تھی، افسوسناک بات تھی. اچھا ایک نیا سیگمنٹ ہم آج انٹروڈیوس کرنا ہے، چونکہ ادب کاریاں ہے، کاریاں مینس کہ ہم باقی جو فارم آف آرٹس ہیں ان کو بھی لے کے ڈسکس کریں گے. تو میں نے سوچا کہ فلم کو بھی انٹروڈیوس کروایا جائے اپنے شو میں. سو ہم ایک سیگمنٹ آج سے شروع کر رہے ہیں، ایک فلم کئی کہانیاں کے نام سے. ٹھیک ہے، ایک فلم کئی کہانیاں. کوشش ہم کریں گے کہ ہر طرح کی فلمیں ہوں ویسے، لیکن ایسی فلمیں جو ادب سے جڑی ہوئی ہیں یا جو آرٹ موویز ہیں جو کہ شاید عام طور پہ ڈسکس ذرا کم ہوتی ہیں، بالکل انڈر ریٹڈ موویز ہوتی ہیں، ان پر بات کی جائے. آج جو فلم ہے وہ ایک پاکستانی فلم ہے فارچونیٹلی، اور وہ ہے ابھی 2-4 سال پہلے آئی تھی، وہ ماہ میر کے نام سے. بالکل ماہ میر. اس میں فہد مصطفیٰ تھے، اس میں ایمان علی تھیں، اس میں منظر صاحبائی تھے. بول
पे एक साहब आए थे, बोल फिल्म जो थी उसमें जो एक साहब आए थे वो बालों वाले ग्लासेस, हकीम साहब जो थे उसमें, बिल्कुल मंजर सहबाई साहब, और उनके भाई ने फिल्म लिखी है जो खुद बहुत अच्छे राइटर है, सरमद सहबाई। हाँ बिल्कुल, सरमद सहबाई बहुत अच्छे अच्छा, सरमद सहबाई ने लिखी है, वाओ। और वो बेसिकली मीर पे है, मीर तकी मीर पे, अच्छा। और मीर तकी मीर की जिंदगी पे नहीं है, मीर तकी मीर की मीर वहशत पे, वहशत पे, ऑब्सेशन ऑफ मीर, यानी मीर की वहशत, मीर की जिंदगी में वहशत क्या थी, उसकी शायरी में वहशत क्या, बिल्कुल। और उसमें फहद मुस्तफ़ा के 2 रोल दिखाए गए हैं। एक वो रोल है जो कि मौजूदा दौर में है, जैसे वो है, एक उसको रात में इमेजिनेशन आती है जब वो मीर तकी मीर बन जाता है, और वो पीरियड फिल्म है जिसमें वो पीरियड सीन्स है। हाँ, उसमें वो तवाइफ के कोठे पे भी जाता है, वो ईमान अली किरदार कर रही है, उसमें वो शराब भी पीता है, उसमें वो दरबारों में भी जाता है, उसमें वो बादशाह के पास भी जाता है, शायरी भी सुनाता है, सब कुछ करता है। तो तुम्हारी राय में क्या उन्होंने मीर के शायरी या मीर के किरदार के साथ इंसाफ किया? मेरे ख्याल में बहुत हद तक किया। देखिए, एक ऐसी जगह पे, और ये फिल्म आई भी आज से कुछ 4-5 साल पहले, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिनेमा है ही नहीं, अगर हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की उस पर बात करें तो है ही नहीं, लिटरली एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ पे आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसका आपको पता है फिल्म बनाने से पहले ही कि ये नहीं चलेगी, इससे चलना ही नहीं है ना, लोग नहीं देखेंगे, बहुत कम इसकी टीजी बहुत कम है, तो बहुत हिम्मत का, दिल गुर्दे का काम है। और आपने कास्ट भी किसको किया है? फहद मुस्तफ़ा को किया है, जो कि बहुत पैसे लेता है, ईमान अली को लिया, बिल्कुल। बहुत हैवी बजट फिल्म नहीं है लोकेशंस के हवाले से या म्यूजिक के हवाले से भी, लेकिन देखने के काबिल है। बिल्कुल, अगर आप जरूर देखें माही मीर। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि सरमद सहबाई साहब ने लिखे हुए, तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग होगी, बहुत अच्छे राइटर। कुछ नई शायरी हो जाए? हाँ बिल्कुल, अगर तुमने किसी को पढ़ा है। मैं कुछ, अगर आपने पढ़ा था मेरे ज़हन में तो नहीं है कोई बंदा। एक शायरा है, उनका नाम है अमन शहजादी। हाँ, अच्छी शायरा है अमन शहजादी, में नाम सुन रखा। और इस दौर में तो अमन की ज़रूरत भी है, तो उनका चलो हम उनकी भी रिसेंटली गज़ल मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी प्रोग्राम में, किसी न किसी सेगमेंट में उनको भी जगह दें हम, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, वो लिखती है कि नई ज़बान मिली है सो ऐसा बोलते हैं। अच्छा। नई ज़बान मिली है सो ऐसा बोलते हैं, शुरू में तो सभी उल्टा सीधा बोलते हैं। वाह वाह, अच्छा है। शुरू में खुदा, अब ये शेर देखिएगा कैसी बददुआ दे रही हैं वो, कि खुदा करे कि कभी बात भी न कर पाएं, खुदा करे कि कभी बात भी न कर पाएं, ये जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं। वाह वाह वाह, सारे गूंगे हो रहे हैं। खुदा करे कि कभी बात भी न कर पाएं, जितने लोग तेरे आगे ऊंचा बोलते हैं। उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू न करे, उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू न करे, अब उसके शहर के सब लोग मीठा बोलते हैं। वाह वाह, अच्छा शेर है। उसे कहा था कि लोगों से गुफ्तगू ना करे, अब उसके शहर के सब लोग मीठा बोलते हैं। किसी से बोलना बाकायदा नहीं सीखा, किसी से बोलना बाकायदा नहीं सीखा, बस एक रोज यूं ही खुद से सोचा बोलते हैं। अच्छा। पीते हैं, मतलब कुछ भी आप फिट कर लें इसमें। किसी से पीना बाकायदा नहीं सीखा, बस एक रोज खुद से सोचा पीते हैं। निकल के शोर से आई थी एक दरख्त तले, हाँ, मगर यहाँ तो परिंदे भी कितना बोलते। वाह, ये अच्छा शेर है, ये मुझे पसंद आया, दोबारा सुनाए। निकल के शोर से आई थी एक दरख्त तले, मगर यहाँ तो परिंदे भी कितना बोलते हैं। आखिर शेर है कि हम ऐसे लोग कोई बात दिल में रखते नहीं, हम ऐसे लोग कोई बात दिल में रखते नहीं, कहीं से किसी से कोई गिला हो तो सीधा बोलते हैं। अच्छा, वाह। किसी से कोई गिला हो तो सीधा बोलते हैं, बस। अच्छी शायरी। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपकी शायरी हमारे शो में शामिल की जाए, तो आप अपनी शायरी हमें भेज सकते हैं adabkaariyan@gmail.com पे। और अगर किसी मशहूर शायर से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी का इंटरव्यू करें, किसी बारे में बात करें, सो आप वो भी हमें सजेस्ट करें कि किसका इंटरव्यू किया जाए, फरमाइशें भेजें। और बाकी अगले दिनों में बहुत अच्छे मज़ेदार इंटरव्यू आने वाले हैं, और उनकी किताब आ रही है। हाँ पहले। ओके गाइस, सो हैव अ लॉट ऑफ फन, और आई होप कि आपको मज़ा आएगा। इनकी किताब आ रही है।